يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پچھلی آیت میں معاہدے کی پابندی کا ذکر فرمایا تھا اور اس کو ضروری قرار دیا تھا، اسی طرح یہ بات بھی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک ایمان کا رشتہ قائم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، تو کفار مکہ نے اس وقت آپ کو عمرے سے روکا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ پیش آئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت موقع تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے عمرے کی عبادت کرنے کے لیے نکلے تھے، بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، اور اس غرض سے بہت سے جانور بطور ہدی وہاں لے کر گئے تھے تاکہ وہاں پر قربان کیے جائیں۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانور لے کر جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو جب تک اس کو قربان نہ کر لے اس وقت تک وہ حالت احرام میں رہتا ہے، حالت احرام سے باہر نہیں آتا۔ تو ایک طرف یہ کہ عمرہ کرنے سے روکا گیا، دوسری طرف جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے وہ حرم ان کو پہنچنے سے روکا گیا، اور بالآخر ایسی شرائط پر صلح ہوئی کہ جو صحابہ کرام جن کو بہت گری ہوئی شرائط سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس وقت جذباتیت کا اور جوش کا موقع نہیں ہے، اس وقت ہوش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو باوجود ہے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت مجروح تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اس سال نہیں گئے،
عمرے کے لیے جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان کو وہیں حرم میں قربان کر دیا، واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ آج کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائے تو 3-3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، 5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس وقت کم از کم فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 9 دن لگتے تھے، 9 دن سے 10 دن تک۔ اور اتنا بڑا فاصلہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ طے کیا گیا اور پھر عمرے کے بغیر واپس چلے گئے۔ تو یہ معمولی زخم نہیں تھا جو صحابہ کرام کے دل پر لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے تقریباً سن 8 ہجری میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا، اور وہاں پر کافروں کے بجائے مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ تو اس وقت یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، اس وقت تک مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی ہدی اور کے جانور لایا کرتے تھے۔ تو جب مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو اور بہت سے مشرکین وہ ہدی لے کر کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے اپنے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں طبعی طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں نے سن 6 ہجری میں ہمیں آنے سے روکا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں حدیبیہ میں صلح کرنی پڑی۔ تو آج جب کہ ہمارا ہاتھ بلند ہے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں، ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیں، اور مکے میں داخل ہونے سے روک کر ان کے جو جانور ہیں ان سے کہیں کہ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کو واپس لے جاؤ یا اس کو کرو، ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ ہدایت دی کہ نہیں، انہوں نے ایک زیادتی کی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا تھا، اس کے بدلے میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ان کو عبادت سے روکو، تم انہیں داخل ہونے دو، انہیں اپنی عبادتیں انجام دینے دو۔ حالانکہ وہ عبادتیں غلط تھیں، طریقے غلط تھے، اس میں شرک بھی شامل تھا، لیکن چونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو آنے سے روکا جائے، تو اب محض اس وجہ سے کہ آپ کو روکا گیا تھا تو آپ بدلہ لینے میں ان کو روکے، اس کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم فرض کرو کہ ان کے جانوروں کی بے حرمتی کرو گے، پکڑ لو گے ان کے جانوروں کو، اور حالانکہ ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، پٹے اس لیے ڈالے جاتے تھے جو بیت اللہ کی طرف جانور ہدی کے طور پر لے جایا جاتا تھا، اس کے گلے میں پٹے اس لیے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگ دور سے پہچان لیں کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر کتنا ہی بڑا زاول مجاور ہو آدمی، ڈاکو ہو، کچھ ہو، لیکن جب وہ جانور کے گلے میں پٹا پڑا ہوا دیکھتا تھا تو اس کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اوپر حملہ کرے یا اس کو اپنے قبضے میں لے اور اس پر چوری یا ڈاکے کا معاملہ کرے۔ تو اس لیے وہ پٹے ڈالے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر جمع ہے شعار کی، اور شعار کہتے ہیں اس علامت کو جو کسی خاص چیز کی نشاندہی کرتی ہو۔ ہر دین کا ایک شعار، کچھ شعائر ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شعار۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں شعار ہے صلیب، وہ اسی کو اپنا
دین کا ایک کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہیں جو دین کا شعار ہے۔ اس میں بیت اللہ داخل ہے، بیت اللہ کی طرف جانے والے جانور بھی داخل ہیں کہ جو بیت اللہ شریف لے جائے جا رہے ہوں وہاں پر قربان کرنے کے لیے، وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور جو شخص کے بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہا ہے تو اس کو روکنا، احرام باندھ کے آیا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اس کی ممانعت فرمائی۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے رکھے تھے جن کے اندر لڑائی حرام تھی، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو اس میں جنگ کرنا شریعت نے منع کیا تھا۔ تو اب کوئی شخص اس شہر حرام کے اندر لڑائی کرے، جہاد اور قتال کرے، تو یہ اس اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے، شہر حرام کی بے حرمتی ہے۔ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جہاد کے نام پر، اللہ کے راستے میں لڑائی کے نام پر تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کرو، شہر حرام کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جا رہے ہوں، ولا القلائد، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ پٹے اس غرض سے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جانور مکہ مکرمہ جا رہا ہے۔ ولا عام من البیت الحرام، اور ان لوگوں کو بھی کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو قصد کر کے جا رہے ہیں بیت حرام، یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ مشرک تھے، ان کی عبادتوں کے اندر بھی شرک شامل تھا، یہاں تک کہ حج اور عمرے کی عبادتوں کے اندر بھی انہوں نے مشرکانہ افعال شامل کر رکھے تھے۔ ان کا تلبیہ بھی الگ تھا، ان کے احرام باندھنے کی جگہ بھی الگ تھی، بتوں کی جگہوں سے احرام باندھتے تھے، بتوں کے پاس جا کر احرام باندھا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرمایا کہ ابھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے اس شعائر جو ہیں ان کی بے حرمتی کریں۔ بیچ میں یہ فرما دیا اذا حللتم فاصطادوا، کہ یہ جو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے، تو جب حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک طرح سے پچھلے حکم کی تکمیل بھی ہے اور یہاں جملہ معترضہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تمہارے اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایسے صحابہ کرام جو کتنا دکھ اٹھائے ہوئے تھے حدیبیہ کے موقع پر، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے دکھ اٹھا لیا، اللہ کے لیے اٹھا لیا، اب اگر وہ آ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف، اگرچہ ان کے اعمال وہ ان میں سے کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ احترام کرتے ہوئے آ رہے ہیں بیت اللہ کا، تم پھر ان کی بے حرمتی نہ کرو،
اور یہ عداوت، یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، یہ تمہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، یعنی اب ان کو آپ نہ روکو۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں تو عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، سورہ توبہ کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آدمی بھیج کر اعلان کرایا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ چنانچہ سن 9 ہجری کے بعد جو 10 ہجری کا حج آیا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اس میں کوئی مشرک حج میں شامل نہیں تھا، بلکہ سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمانے کے بجائے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور خود شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ بھی بظاہر یہ تھی کہ اس وقت تک مشرکین کی آمد جاری تھی مکہ مکرمہ میں، اور وہ اپنی مشرکانہ عبادات کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آئی بات کہ حج اس طرح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوسرے لوگ مشرکانہ حرکتیں کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود ہوں، اس لیے اس سال آپ نے ارادہ کرنے کے باوجود ملتوی فرمایا۔ لیکن 10 ہجری میں کوئی مشرک شریک نہیں تھا اور اعلان پہلے کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر منع کرنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، منع نہیں کر سکتے، اور بعد میں یہ منع کر دیا گیا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت یہاں ممانعت کی جا رہی ہے وہاں لوگ چل پڑے تھے حرم کی طرف، جانور لے کر چلے تھے، ان کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہے تھے۔ تو ایک ان کو اس حالت میں روکنا تو گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، یعنی ان جانوروں کی جو لے کر جائے جا رہے تھے، ان کی بے حرمتی تھی، اور جو چل پڑے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اگرچہ غلط طریقے سے چلے ہوں، ان کی حرمت بھی مقصود تھی۔ اس کے برخلاف سن 10 ہجری میں 1 سال پہلے سے اعلان کر دیا گیا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے راستے میں ان کو روک کر کہہ دیا گیا ہو کہ تم واپس چلے جاؤ، بلکہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا۔ لہذا وہ ایک معاہدے کا حصہ ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کی تعمیل ہے، لیکن کسی کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کہا جائے کہ تم بیت اللہ نہیں جا سکتے، تمہارے جانوروں کو ہم نہیں جانے دیں گے وغیرہ۔ تو اس لیے اپنے مسلمانوں کو ان کا راستہ روکنے سے منع کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اچھا رویہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، کہ ایسے موقع پر بھی جب کہ انسان کے جذبات مچل رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور قابو رکھ کر رواداری کا اور اسلامی اخلاق کا ثبوت دے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اصول اگلے جملے میں بیان فرما دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر، نیکی اور تقوی کے اوپر دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے اوپر تعاون نہ کرو۔ یہ ایک ایسا اصول بیان فرما دیا کہ جو بہت جامع، اور اس کے تحت بہت سے مسائل بھی ہیں، تو جو تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں تو وہ تفصیل قدر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔